بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرة واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو، وہی تو ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ یہ لفظ کون سا ہے؟ خدا کی جو کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کے لیے عظیم ترین لفظ ہے۔ لفظ وہی ہے صلوات والا، هو الذی یصلی علیکم۔ آگے وہ آیت آنے والی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ یصلون وہ یصلی ہے۔ اے ایمان والو، کثرت سے خدا کو یاد رکھا کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ ساری نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں، لیکن ایک نعمت، ایک بڑی نعمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا؟ کہ وہی تو ہے جو تم پر درود و سلام بھیجتا ہے، تم پر صلوات بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہ بھی صلوات بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں۔ میں فرق بتاتا ہوں اللہ کی صلوات کا اور فرشتوں کی صلوات کا، عرض کرتا ہوں۔ اس صلوات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف نکال لائے، اور وہ تو مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہاں پہ لفظ رحیم آیا ہے، خصوصی رحمت کہ جو اللہ اپنے خاص بندوں کو خصوصی طور پہ دیتا ہے۔ عمومی رحمتیں نہیں ہیں، عمومی نعمتیں نہیں ہیں جو نافرمان بھی دنیا میں استفادہ کر رہے ہیں۔ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن نافرمان بھی کھا رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ رحمتیں مراد نہیں ہیں، یہ خصوصی ہے۔ اور اس میں تذکرہ کس کا ہوا؟ اس خاص رحمت کا، کہ اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آتا۔ یہ اللہ کی اس صلوات کا، رحمت کا نتیجہ۔ اب توجہ فرمائیں، صلوات کا لفظ استعمال ہوا، اللہ صلوات بھیجتا ہے۔ صلوات کا لفظ استعمال ہوا، فرشتے صلوات بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا۔ اگلی آیت میں آ جائے گا، اے ایمان والو تم بھی صلوات بھیجو۔ تو یہ کیا فرق ہے؟ ہماری صلوات تو ہو گئی، صلوات جو ایک قسم کی دعا ہوتی ہے، ہم ہدیہ کرتے ہیں، اللہ سے گویا دعا کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ مزید رحمت نازل فرما۔ مجھے یاد آ گیا، ایک جمعے کے خطبے میں یہی پہ یثرب میں ایک صاحب میرے پاس آئے، اس میں نے ایک دعا کا ترجمہ کیا تھا جو امام سجاد علیہ السلام کی دعا تھی، اور اس میں کہا کہ صلوات کا ترجمہ کیا ہے، اللہ رحمت بھیج محمد و آل محمد پر۔ ایک شخص آ گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کہا ہے، ان کو اہل بیت کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ نے غلط ترجمہ کیا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے، آپ نماز جنازہ میں جو صلوات پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّد کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم۔ اسی طرح رحمتیں بھیج ان پر۔ کہتے کہ رحمت ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور مجھے کہتے کہ 60 سال میں پہلی دفعہ میں نے آپ کے منہ سے سنا کہ اللہ کی رحمت اہل بیت پر بھی ہوتی ہے۔ اصل میں بیس کیا ہے کہ وہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کی رحمت کی بھی ضرورت نہیں، بے نیاز ہو گئے۔ اس قسم کی خرافات جو ہیں وہ بعض لوگ ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کی بھی اہل بیت کو ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے غلط ترجمہ کی اور غلط معنی کی۔ تو یہ جو صلوات ہے یہ اللہ سے دعا ہے، اللہ نے سکھائی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے خدا اور رحمت نازل فرما مزید، چونکہ خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، مزید رحمت نازل فرما۔ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہوتا ہے ان احسانوں کے بدلے میں جو اہل بیت اطہار نے ہم پر کی ہیں، ان کے ذریعے ہدایت یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور ان کی برکت سے ہم آج اللہ کی اطاعت کا جو کچھ جانتے ہیں، انہی کی برکت، انہی کے صدقے میں جانتے ہیں۔ جب انسان کی صلوات پڑھنا کیا؟ دعا، اللہ سے دعا۔ فرشتوں کا صلوات پڑھنا دعا یا استغفار۔ فرشتے بھی بندوں کے لیے صلوات پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور یہ قرآن کی دیگر آیات میں موجود ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرشتے استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ اے اللہ مغفرت کر ان کی، تیری رحمت ہر چیز پر واسع ہے، رحمت کر ان کی
جو تیرے راستے پہ چل پڑے، ان پہ رحمت کر، ان کے گناہوں کو معاف کر دے جو وہ پہلے کر چکے ہیں، ان کو عذاب جہنم سے بچا لے، آگ کے عذاب سے ان کو بچا لے۔ بس فرشتے کی صلوات استغفار ہے اور دعا ہے۔ اللہ کی صلوات کیا؟ اللہ نے بھی کسی سے دعا مانگنی ہے، کسی اور اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، اللہ کی صلوات نزول رحمت ہے، رحمت بھیجنا، یعنی خدا رحمتیں بھیجتا ہے، خدا کسی سے مانگے گا تھوڑی کہ آپ دیں اور ادھر جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس یہ لفظ اور بھی بہت سارے لفظ جب اللہ کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں، میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، ان کا معنی اللہ کی مناسبت، اس بے نقص اور بے عیب وجود کی نسبت سے وہ معنی کیا جاتا ہے۔ میں دعا مانگتا ہوں، فرشتہ بھی دعا مانگتا ہے، اللہ دعا مانگتا ہے؟ اللہ دعا نہیں مانگتا، بلکہ دعا کے نتیجے میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے اللہ وہ کام کر دیتا ہے۔ اللہ کی صلوات کا یہ معنی ہے، وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے۔ لفظ کون سا ہے؟ صلوات بھیجتا ہے، یعنی رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں تم پر، یعنی وہ تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اس اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں کا نتیجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تاکہ تمہیں اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، اور وہ مومنوں کے بارے میں بڑا مہربان ہے، رحیم، خصوصی رحمتیں دیتا ہے مومنوں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔